کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب کے دعا سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم كل وليك وجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى أسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله صلوات بر محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو
اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں تشریف لائے، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم انسان کو دعوت تجارت دے رہا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ تجارت کر۔ دعوت تجارت دے کیوں رہا ہے؟ کیونکہ انسان کی فطرت میں تجارت سے، مال سے، پیسے کو پیسے سے بڑھایا جائے، یہ انسان کو بڑا لگاؤ ہے، انسان محبت کرتا ہے۔ تو خدا نے بھی کہا کہ جو اس کی فطرت ہے میں اسی کی نفس کو لے کر اس کے ساتھ بزنس کروں۔ تجارت کا اصل مقصد ہے فائدہ، بینیفٹ۔ تو اے انسان، مثال کے طور پہ اگر کوئی تجھے کہے کہ آپ ہمیں 10,000 دو اور ہم 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد 10 کروڑ دیں گے، تو کیا یہ سودا گھاٹے کا ہے یا فائدے کا ہے؟ کہ 10,000 ابھی دوں اور 10 سال کے بعد مجھے 10 کروڑ ملیں۔ اللہ بھی ایسا سودا کر رہا ہے کہ اے انسان، اپنے دنیا کی 70 سال، 60 سال، 50 سال زندگی مجھے دے اور ابدی زندگی لے دے، ہمیشہ کی زندگی لے دے۔ تو کس لیے مجھے چھوڑتا ہے؟ حسن کی وجہ سے میں تجھے سینکڑوں حوریں دوں گا۔ تو کس لیے مجھے چھوڑتا ہے؟ زمین کے ٹکڑے کے لیے میں اتنی بڑی زمین دوں گا کہ ایک جنتی کا گھر اس دنیا کے برابر ہے۔ تجھے گھر بڑا دوں گا۔ کس لیے مجھے چھوڑ رہا ہے؟ باغ و باغات کے لیے۔ جنت کا ترجمہ ہی باغ ہے، یعنی ایک ایسا باغ جو ہرا ہو، ایک ایسا باغ جو نعمتوں سے بھرا ہو۔ اے انسان، تو کس لیے مجھے چھوڑ رہا ہے؟ کھانے پینے کی وجہ سے؟ تو قرآن میں آواز آتی ہے کہ اے انسان، جنتی کا مزاج یہ ہوگا، یہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا، جس چیز کا ارادہ کرے گا درخت پہ وہ چیز آ جائے گی۔ تو نے سیب کا ارادہ کیا، سیب آئے گا۔ تو نے آم کا ارادہ کیا، آم آئے گا۔ اور جتنی لذت لینا چاہے، یعنی اگر تو چاہے تو تیرا پیٹ بھر جائے گا، اگر تو پوری رات بھی کھانا چاہے کھاتا رہے، کیونکہ وہاں نجاست کا تصور نہیں ہے۔ کہ معصوم سے پوچھا، مولا آپ دنیا میں جب کہا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خدا نے ہر طرح کے رجس اور نجاست سے آپ کو پاک رکھا۔ مولا اب اس نے واضح نہیں کیا تھا کہ معصوم کی بے حرمتی نہ ہو جائے، اس نے کہا مولا ہم کھاتے ہیں، پیٹ سے نجاست نکلتی ہے، تو آپ دنیا میں کیسے ممکن ہے کسی نجاست سے بچے رہیں؟ تو امام نے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح تو جنت میں نجاست سے بچا رہے گا۔ کہا مولا وہ کیسے؟ کہا تو وہاں پہ کھائے گا کہ نہیں؟ کہ قرآن میں نہیں ہے کہ انگور کھائے گا، انار کھائے گا، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی؟ کہا یہ ممکن ہے کہ انسان کھائے، اب کھانے کے بعد وہ کہیں سے تو نکلنا ہے، کہ لیکن جنت میں نجاست کا تصور نہیں ہے۔ کہ مولا جتنا کھائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ امام فرماتے جنتی جتنی غذائیں کھائیں گے وہ خوشبو بن کے اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ جب وہ گلاب کو خوشبو دے سکتا ہے تو کیا اہل بیت کو خوشبو نہیں دے سکتا؟ اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ وہ جس چیز میں چاہے بدبو رکھے، جس چیز میں چاہے خوشبو رکھے،
تبھی فرمایا علی والے بن جا تاکہ یہاں مزاج میں خوشبو ہو وہاں بدن میں خوشبو ہو. تو یہ دنیا ہے فنا کا نام. کس سے تجارت کر؟ خدا سے. دو مجلسیں میں نے بڑی آسان پڑھی، آج تھوڑی سی مشکل پڑھوں تاکہ تھوڑی سی سطح بھی اوپر جائے. دیکھیے اس تجارت کو کہتے کیا ہیں؟ اس تجارت کا نام ہے معاش. کیا نام ہے؟ معاش. انسان ہمیشہ معاش کے پیچھے ہے. یہاں تک معصوم نے فرمایا لمن لا معاش لہ لا دین لہ. جس کا معاش مضبوط نہیں ہے اس کا دین بھی مضبوط. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ معاش کی وجہ سے. اور انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ معاش نہ ہونے کی وجہ سے. دونوں صورت میں انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. پیسہ زیادہ آ جائے گناہ میں جاتا ہے، پیسہ بالکل نہ ہو پھر بھی گناہ میں. کیونکہ انسان کو پیٹ تو پالنا ہے نا. یہ اپنے بچوں کی بھوک تو نہیں دیکھ سکتا نا. جب یہ بھوکا اور فقیر ہو جائے گا تو نفس سے مجبور کرے گا یہ چوری کرے، یہ ڈاکہ ڈالے. جب یہ مجبور ہو جائے گا نفس سے کہے گا جا کر گناہ کر، بد کرداری کر، کسی بھی ذریعے سے تجھے مال کمانا ہے. یا اگر مال ہاتھ میں آ جائے تو کوئی نمرود بن جاتا ہے، کوئی قارون بن جاتا ہے. دونوں صورتیں خطرناک ہیں. یعنی دونوں صورتوں میں انسان اگر جہنم کی طرف جا رہا ہے تو قصوروار کیا ہے؟ معاش ہے. اور اسی معاش کو اگر کنٹرول کیا جائے تو انسان دیندار بھی بن جاتا ہے، انسان اہل بیت والا بھی بن جاتا ہے. امام فرماتے ہیں معاش اگر صرف خالی معاش ہو، یعنی صرف معاش کے پیچھے انسان جائے تو انسان گمراہ ہے. ایک حدیث پڑھوں معصوم کی کہ فرماتے ہیں امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کون آئے گا؟ دجال آئے گا. سب نے نام سنا ہوا ہے لیکن آج تک کسی نے سوچا نہیں ہے دجال ہے. آج یہ موجود بھی ہے اور ہم اس دجال کی فکر میں مبتلا بھی ہیں. یہ دعا کرنا ہے کہ خدا مجھے امام زمانہ کا سپاہی بنا اور ہے، لیکن عملاً دیکھا جائے تو ہم کس کے سپاہی ہیں؟ فرمایا میرے ظہور سے پہلے دجال آئے گا. مولا دجال کو کیسے پہچانے؟ میری گلی سے گزر جائے، میرے شہر سے گزر جائے، میرے ملک میں آ جائے، اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. دو آنکھیں نہیں ہوں گی. کتنی آنکھیں؟ ایک آنکھ ہوگی. اب یہ جوان بیچارہ ابھی تک انتظار میں ہے کوئی بچہ پیدا ہو جائے جس کی ایک آنکھ ہو. کئی جوانوں نے تو ایس ایم ایس کر دیا مولانا ہم نے سنا اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی ایک آنکھ ہے. میں نے کہا میرے لال اگر ایسا بچہ پیدا بھی ہو جائے وہ ایب نارمل ہوگا. تو دو آنکھوں والا ہے، ایک آنکھ والا بچہ بڑا بھی ہو جائے وہ تجھے کر کیا سکتا ہے؟ میڈیکلی ایک نارمل ہے، وہ دنیا کا حاکم کیسے بن سکتا ہے؟ تو پھر معصوم نے کیسے فرمایا کہ میرے ظہور سے پہلے ایک شخص آئے گا جس کا نام ہے دجال، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایک آنکھ والا ہوگا. اب معصوم کے کلام کو معصوم کے کلام سے سمجھنا ہے. اگر قرآن سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے کہتا کہ ایک دامن میں قرآن رکھو دوسرے دامن میں اہل بیت رکھو. جو قرآن کو خود سے سمجھنا چاہتے ہیں وہی کفر کے فتوے دیتے ہیں. جو قرآن کو خود سے سمجھنا چاہتے ہیں تبھی قرآن کہتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن انہی پہ لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ قرآن سمجھ نہیں رہے. علی علی کر رہا ہے لیکن علی کو نہیں سمجھا. حسین حسین کرے پر حسین کو نہ سمجھے. صرف ذکر کافی نہیں ہے جب تک تو کلام معصوم میں فکر نہ کرے. فکر ہے جو انسان کو اعلیٰ منزل عطا کرتی ہے. فرمایا دجال کی نشانی اس کی ایک آنکھ ہوگی. کیا مطلب ایک آنکھ؟ فرمایا اس کے پاس صرف معاش کی آنکھ ہوگی. کس کی آنکھ؟ معاش کی آنکھ، مال کی آنکھ، پیسے کی آنکھ، دوسری آنکھ نہیں ہوگی. فرمایا لیکن جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کے پاس ہوں گی دو آنکھیں.
اب دو نظام بنے، دو سوچیں بنی، دو آئیڈیالوجیز بنی. ایک آئیڈیالوجی علی کی، حسن کی، حسین کی، مولا زین العابدین کی. ایک آئیڈیالوجی بنی امیہ کی، امیر شام کی، یزید کی، دجال کی. اب تجھے دیکھنا یہ ہے کہ تم کس آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہو، دجال کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہو یا حسین کی آئیڈیالوجی پہ چل رہے ہو. دجال کی آئیڈیالوجی ہے ایک آنکھ والا، حسین کی آئیڈیالوجی ہے دو آنکھوں والا. مولا ایک آنکھ تو سمجھ میں آ گئی کہ معاش کی آنکھ ہے، دوسری آنکھ کون سی ہے؟ فرمایا جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ معاش کی آنکھ بھی رکھتا ہے، معاد کی آنکھ بھی رکھتا ہے. کتنی آنکھیں؟ دو آنکھیں بھی سمجھاؤں گا. ایک معاش کی آنکھ، دوسرا معاد کی آنکھ. اچھا معاش کی آنکھ کیا ہے؟ دجال معاش کی آنکھ مطلب دجال کے پاس معاد کا تصور نہیں ہوگا. معاد کیا ہے؟ قیامت کا تصور، قبر کا تصور، حساب و کتاب کا تصور نہیں ہوگا. وہ اپنی زندگی میں جو بھی کرے گا صرف معاش کے لیے کرے گا، صرف دنیا کے لیے کرے گا. وہ تمہیں کہے گا اگر اپنے معاش کو بچانا ہے تو میری پیروی کرو، ورنہ میں تمہارا کھانا بند کروں گا، تمہارا مال بند کروں گا، تمہاری دولت کو بند کروں گا، تمہارے اوپر دنیا کی روزی کو تنگ کر دوں گا اگر تم نے میری اطاعت نہیں کی. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اگر معاش کو بچانا ہے اس کے بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑے یہ کر جاتا ہے. یعنی اپنا گھر بچانا ہے تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے اگر کسی یتیم کا مال کھانا ہے تو کھا جاتا ہے، بہن کا حق لینا ہے لیتا ہے، بھائی کا حق مارنا ہے مارتا ہے. بس میرا معاش بن جائے، بس میرا گھر بن جائے. وہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اگر لاکھوں ملکوں کو تباہ کرنا ہے وہ کر لیتا ہے. وہ اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اگر کربلا میں حسین کو شہید کرنا ہے وہ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں معاد کا تصور نہیں ہے، قیامت کا تصور نہیں ہے. یہی تو شمر کا آئیڈیالوجی تھی، یہی تو یزید کی سوچ تھی کہ ارے بس اپنے معاش کو بچاؤ، حکومت رائے کو بچاؤ، اپنے تخت کو بچاؤ، اور اگر اس کو بچانے کے لیے زینب کی چادر لٹتی ہے تو لٹ جائے، علی اصغر جگتا ہے تو چلا جائے، علی اکبر کی جوانی جاتی ہے تو چلی جائے، میرا معاش بچ جائے، میرا مال بچ جائے. یہی سوچ چلتی ہوئی آتی ہے اور یہ سوچ آج تک مبنی ہے کہ امریکہ 5 ارب کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچ لیتا ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے. اس اسلحے سے یمن کا بچہ مرتا ہے، یمن کی خاتون مرتی ہے، کوئی جوان مرتا ہے، کوئی خاتون بیوہ ہوتی ہے. ہو جائے تو ہو جائے، امریکہ کا معاش بچ جائے. یہی سوچ آپ کے ملک میں پائی جاتی ہے کہ اگر مجھے کسی ظالم حکمران کی، حکومت والے کی ڈرائیوری بھی کرنی پڑے آپ کے ملک کا وزیر اعظم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے اپنا معاش بچانا ہے. مجھے 2 ارب ڈالر مل جائیں گے، مجھے معاش بچانا ہے. میرا کیا جائے معاد کیا ہوتا ہے، میرا کیا جائے قیامت میں کیا ہوگا. یہی سوچ دجال کی سوچ ہے. وہ ایک آنکھ والا ہے، وہ صرف تجھے دنیا دے گا، وہ صرف کہے گا مال بچا، وہ صرف کہے گا گھر بنا، وہ صرف کہے گا بہترین نوکری کی تلاش میں جا، لیکن یہ نہیں بتائے گا جو نوکری تلاش کر رہا ہے وہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ اپنے گھر کی دیواروں میں جو اینٹیں لگا رہے ہو یہ اینٹیں کسی غریب کا حق مار کے تو نہیں خرید کے لائے. وہ یہ تصور نہیں دے گا. وہ کہے گا صرف گھر بنا، صرف گاڑی لے، صرف دولت بنا، صرف مقام بنا. اب شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر بد کرداری میں جانا پڑتا ہے تو چلا جا، تجھے اپنا معاش مضبوط کرنا ہے. یہ آج دجال پرست لوگ آپ کو نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ یہ ٹک ٹاک، یہ فیس بک، ہاں یہ چھوٹی چھوٹی کلپس، یہ خواتین بد کرداری کی طرف جا رہی ہیں، یہ جوان جوان بیٹیاں اپنی عزت کی عزت دری کر رہی ہیں. کس لیے؟ مجھے 1000 لوگ دیکھ لیں، 1000 سبسکرائبر مل جائیں، اتنے فالوور مل جائیں، بس شہرت ملے. اب شہرت حاصل کرنے کے لیے اگر بدن سے لباس اتارنا ہے تو اتارنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ اپنا معاش بنانا چاہتی ہے، قیامت بنانا نہیں چاہتی ہے. تصور قیامت جب ختم ہو جائے تو کربلا ہو جاتی ہے. تصور قیامت جب ختم ہو جائے تو سیدہ زہرا کے دروازے پہ آگ لگ جاتی ہے. تصور قیامت جب ختم ہو جائے تو انسان ذلیل و خوار بن جاتا ہے.
جب یہ قیامت کو بھول جائے، جب یہ قبر کو بھول جائے، فرمایا اے مومن اب تلاش کر تمہارے فیصلوں میں معاش زیادہ مؤثر ہے یا معاد زیادہ مؤثر ہے۔ جب تو نوکری کی تلاش میں جاتا ہے پہلی چیز کیا دیکھتا ہے؟ تنخواہ کتنی ہے۔ وہ نوکری ڈھونڈتا ہے جس میں مال زیادہ ہو۔ اب یہ پرواہ نہیں وہ مال رشوت کا ہے یا غیر رشوت کا ہے، بھئی مجھے تو مال چاہیے، مجھے تو دولت چاہیے، مجھے تو بڑی گاڑی چاہیے، مجھے تو بڑا بنگلہ چاہیے، اب وہ کسی بھی طریقے سے ملے۔ اب یہ معاش کا جو نظریہ ہے نا، یہ انسان کو نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ مولوی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ذاکر ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مولائی ہے۔ اب جس میں بھی معاش چلا جائے اسے حسین کا خون بھی بیچنا پڑے، وہ بیچنے کے لیے یہی تو دجال ہے اور کیا ہے؟ جس کے پاس صرف ایک آنکھ ہے وہ صرف مال کو بچانا جانتا ہے، وہ پھر اللہ کی آیتوں کو بیچتا ہے، وہ پھر حسین کے نام کو بیچتا ہے، وہ کبھی امام زمانہ کے نام کو بیچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نگاہ امام پہ نہیں، اس کی نگاہ معاش پر ہے۔ جو لوگوں کو پسند، جو زمانے کو پسند، جس سے ریٹنگ بڑھے، جس سے نام بڑھے، جس سے شہرت ملے، یہ اسی کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ ارے یہی تو فکر تھی جس کو حسین مارنا چاہتے تھے۔ جب کہتے ہو کہ حسین زندہ باد اور یزید مردہ باد، یزید کون ہے؟ یزید وہ تھا جو معاش کو بچانا چاہتا تھا، حسین وہ تھے جو قیامت کو بچانا چاہتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ تم نے اپنی قیامت کو کتنا بچایا؟ تمہارے فیصلوں میں قیامت نظر کہیں آتی ہے یا تمہارے فیصلوں میں بس معاش ہے؟ بس معاش ہے۔ بیٹی کا رشتہ آیا، پہلا سوال کیا کیا جاتا ہے؟ گاڑی ہے کہ نہیں، گھر ہے کہ نہیں، دولت ہے کہ نہیں، زمین ہے کہ نہیں۔ گاڑی بھی معاش ہے، دولت بھی معاش ہے، زمین بھی معاش ہے، مال بھی معاش ہے۔ آخر میں پوچھا جاتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ تمہارے 5 اصول دین ہے، ان میں سے ایک اصول قیامت کا نظریہ ہے، 5 میں کہیں معاش نہیں ہے۔ نظریہ معاد، توحید، رسالت، امامت، عادل، قیامت۔ تو قیامت کا ماننے والا ہے، لیکن میری زندگی میں کہیں بھی قیامت نظر نہیں آتی۔ میرے ہر فیصلے میں کیا ہے؟ معاش ہے۔ معصوم فرماتے ہم تجھے منع نہیں کرتے اچھا گھر نہ بنا، لیکن قیامت کو دیکھ کے بنا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مال جمع نہ کر، تو میرا چاہنے والا ہے بہترین سواریاں رکھ، بہترین گھر بنا، سب سے زیادہ مال جمع کر، لیکن اے مومن جب جمع کرنے جائے تو قیامت نگاہوں میں رہے، کہیں حرام لے کر تو نہیں آ رہا۔ تبھی قرآن نے کہا جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ دجال کانا ہے، اگر دنیا میں کوئی کانا ہے صرف ایک آنکھ رکھ کے زندگی بسر کرتا ہے، وہ آخرت میں بھی کانا اٹھایا جائے گا۔ اے انسان تو ولی کا چاہنے والا ہے۔ آپ کے سامنے اور زندہ مثالیں ہیں۔ دجال کیا کرے گا؟ کہے گا اگر میری نہیں مانو گے میں تمہارے مال کو بند کروں گا، رزق کو تمہارے اوپر تنگ کر دوں گا۔ اور معصوم فرماتے اتنی تنگی لائے گا کہ مومن پریشان ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آخری زمانوں میں لوگوں کا دین اور ایمان سکہ بن جائے گا۔ یہ سکہ ان کو بتائے گا تجھے کیا کرنا ہے۔ آج امریکہ جو وقت کا سب سے بڑا دجال ہے، وہ کیا کہتا ہے میری نہیں مانو گے تو کیا کروں گا؟ فائنینشیل سینکشن لگاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ معاشی پابندیاں، تمہارے معاش کو بند کر دوں گا۔ آج سب سے زیادہ جو مشکلات میں اگر کوئی ملک ہے وہ ایران ہے۔ گیس کے ہوتے ہوئے، پیٹرول کے ہوتے ہوئے، مالی معادن کے ہوتے ہوئے آج وہ بیچارے کن پریشانیوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی بات نہیں مانتے۔ دجال کہہ رہا ہے کہ میری مانو، اسرائیل کو مانو، ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن سعودی عرب، ابو ظبی، بحرین، سب نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ کس چیز کو بچانے کے لیے؟ قیامت کو بچانے کے لیے یا معاش کو بچانے کے لیے؟ تو آپ دیکھ رہے جنگ کے معاش ہے۔ دبئی کہتا ہے میرا ملک بچ جائے، معاش بچ جائے۔ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ قبر کس نے دیکھی ہے؟
جائیں گے تو دیکھا جائے گا، لیکن آج بھی حسین کی طرح، علی کی طرح علی والوں نے ثابت کیا معاش جاتا ہے تو چلا جائے پر معاد بچ جائے۔ یہی تو جنگ ہے۔ امام حسین کو آفر دی جاتی کہ حسین جو مانگو یزید تجھے دینے کے لیے تیار ہے۔ امام فرماتے ہیں ارے ہم معاش کو بچانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے معاد کو بچانے کے لیے آئے۔ تو اے جوان، آج تو خود سے پوچھ کہ تم نے کتنی اپنی قیامت کو بچایا۔ یہ تو کہتے ہو مولانا اچھی جاب مل گئی، مولانا گھر بھی ہے، مولانا گاڑی بھی ہے، مولانا سب کچھ ہے، بڑے سکون میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن یہ بتا تم نے اپنی قیامت کے لیے کیا کیا؟ تم نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا؟ اسی لیے رسول خدا بڑی سخت حدیث ہے، اکثر مجھے کہا جاتا ہے کہ مولانا ان چیزوں پہ پڑھیں، اور میں جس نے معاش کی خاطر اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے سے کروایا جو بد کردار تھا، ایم پی اے کا بیٹا، سیاستدان کا بیٹا، فلاں سردار کا بیٹا، رشتہ آتا ہے تو خوشی سے ہم پاگل ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے معاد کو ہم نہیں دیکھ رہے، صرف معاش کو دیکھ رہے ہیں، اور ذہن میں وہی سوچ جو دجال کی سوچ ہے، پیسی مالدار کے گھر میں جائے گی تو خوش رہے گی۔ ارے خوشیاں مال میں ہوتی تو یزیدی آج خوش ہوتے۔ خوشی ہے تو ابراہیم کی طرح اللہ کا مطیع بندہ بن، خوشی ہے تو حسین کی طرح اللہ کی اطاعت کر، یہ خوشی ہے۔ اب سخت فرمان فرما، اگر کسی نے اس نیت سے بیٹی کی شادی کروائی، مالدار تھا، پیسے والا تھا، لیکن اس کے کردار کو نہیں دیکھا کہ کردار کیسا، شرابی ہے، نشائی ہے، عابد ہے، نہیں ہے، کیونکہ تم بیٹی نہیں دے رہے، تم ایک نسل دے رہے ہو۔ اس سے علی والے بچے پیدا ہونے ہیں، اس بچے کس گھر میں پیدا ہوں گے وہ گھر تمہیں دیکھنا ہے، کہ جس نے بیٹی کی شادی اس طرح کرا دی صرف معاش کو دیکھ کر، جب یہ دنیا سے جائے گا اللہ کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں سے بیٹی کی شادی نہیں کروائی، اس نے اپنی بیٹی کا اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یہ قاتل ہے اپنی بیٹی کا، کیونکہ اس نے پوری نسل کو تباہ کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا مولا سے، مولا پھر کسے بیٹی نے؟ تو امام نے فرمایا متقی کو، پرہیزگار۔ کسی مومن نے کہا مولانا میں نے اپنی بیٹی ایک متقی کو دی، 6 مہینے میں بیٹی کی طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا ہو نہیں سکتا، کہا نہیں مولانا متقی تھا۔ اچھا تم نے تقویٰ پرکھنے کے لیے کون سی چیز دیکھی؟ یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا، ہم موٹے موٹے الفاظ لے لیتے ہیں، مفاہیم میں نہیں جاتے۔ اب متقی، بھائی کون متقی؟ متقی ہے کیا؟ متقی تقویٰ کوئی چورن تو نہیں، شربت تو نہیں پلا دو فلاں بندہ متقی بن جائے۔ تقویٰ کی بھی تو کوئی نشانی ہے نا، جب کہ تو امام المتقین علی متقیوں کا امام ہے، میں خود کو متقی سمجھ کے بیٹھ جاتا ہوں، علی میرا امام ہے۔ بندے خدا سمجھ تو صحیح کہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کہتے کس نے؟ بس لفظ ہم نے سنے اور واقع کر دی، آج تک نہ سمجھا نہ پرکھا نہ فکر کی تقویٰ ہے کیا۔ کہ مولانا آپ نے کہا کہ متقی کو بیٹی دینی، ہم نے کہا تم نے کیا دیکھا کہ روز مسجد میں آتا تھا؟ میں نے کہا نہیں یہ نمازی ہے، متقی نہیں۔ نمازی میں اور متقی میں فرق ہے، ہو سکتا ہے یہ نماز اس کی عادت ہو، عبادت نہ ہو۔ ایسے تو شمر بھی نمازی تھا، ایسے تو ابن سعد بھی نمازی تھا، لیکن کہاں ابن سعد کی نماز اور کہاں حسین ابن علی کی نماز۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، پر میں تقویٰ نماز میں نہیں۔ کہ مولانا روزانہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے، عزادار اچھا ذکر علی کرتا تھا، ہمیں کیسے پتا چلے متقی ہے؟ میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، زحمت کرتے نہیں ہو، علی سے پوچھتے نہیں ہو، رونگ لوگوں سے پوچھتے رہتے ہو، صحیح دروازے پر جاؤ۔ انا مدینۃ العلم وعلیون، یہ صرف کہنے کے لیے اور واہ واہ کرنے کے لیے حدیث نہیں ہے، علی کے دروازے پر بھی جاؤ۔
اپنے شہر میں واویلا کرتے رہو میرے شہر کا حکیم جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، اور بیمار رہو تو جاؤ ہی نہیں، فائدہ کیا؟ بٹ بیٹھ کے تعریفیں کرتے رہو، واہ کیا کہنا اس حکیم کا، اور جب بیمار ہو جاتے ہو تو دوائی کبھی بھائی سے لیتے ہو، کبھی رشتہ دار سے لیتے ہو، کبھی دوست سے لیتے ہو، تو امام فرماتے صرف میری تعریف نہ کیا کر، کبھی علی سے آ کر دوا بھی لیا کر۔ میں تعریفوں کے لیے نہیں ہوں، میری دوا کھا تاکہ تو بھی قابل تعریف بنے۔ مولا مجھے کیسے پتا چلے متقی کون ہے، میں کیسے آزماؤں؟ اس کی نماز دیکھوں؟ فرمایا نہیں۔ اس کے روزے داری کو دیکھوں؟ فرمایا نہیں۔ یہ دیکھوں 20 مرتبہ کربلا گیا اور خود کو حاجی اور زائر کہلا رہا ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا کس چیز کو دیکھوں؟ فرمایا 2 صفات دیکھنا، اگر اس کے وجود میں ہے تو متقی ہے، اگر نہیں ہے کتنا بھی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، یہ علی کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں متقی نہیں۔ مولا وہ کون سی صفات ہے؟ اواقی الصدق فی الکلام، یہ دیکھو زبان کا سچا ہے کہ نہیں، جھوٹا کبھی بھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ جو جھوٹ بولے سمجھنا اس میں تقویٰ نہیں ہے۔ عجیب روایت میں نے اس سال پڑھی اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ واللہ یہ روایتیں پڑھ کے انسان کے وجود میں جو معرفت آتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا مولا آپ کا چاہنے والا، آپ کا شیعہ زنا کر سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے امام بولے نا۔ امام نے بولا ہاں میرا شیعہ زنا کر سکتا ہے، انسان جائز الخطا ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے۔ کہ مولا آپ کا چاہنے والا شراب پی سکتا ہے؟ امام نے کہا شراب پی سکتا ہے، یہ گناہ گنواتا گیا۔ مولا کہتے رہے ہاں ہاں ہاں۔ آخر میں اس نے کہا یہ سوال بھی کر دوں امام سے، جس سوال کو اس نے چھوٹا سمجھا، زنا کے سوال کو بڑا سمجھا، شراب کے سوال کو بڑا سمجھا کہ مولا کہیں گے نہیں نہیں، اس وقت امام نے کہتی ہے ہاں۔ اس نے آخر میں کہا یہ سوال بھی امام سے کر دوں۔ اس نے کہا مولا آپ کا چاہنے والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ امام کے چہرے کا رنگ زرد ہوا، کہ میرا چاہنے والا اور جھوٹ بولے؟ کہ کبھی بھی علی کا شیعہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے تعجب سے کہا مولا آپ نے کہا یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ سارے گناہ وہ کرے گا جو جھوٹ بولے گا، جو جھوٹ نہیں بولے گا وہ زنا بھی نہیں کرے گا، وہ شراب بھی نہیں پیے گا، کیونکہ ہر گناہ کی جڑ اور ابتدا جھوٹ ہے۔ نامحرم سے باتیں کرنی ہے جھوٹ بولتا ہے، مال ہڑپ کرنا ہے جھوٹ بولتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپنا ہے جھوٹ بولتا ہے، منبر پہ لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹی روایتیں پڑھتا ہے، لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہے۔ امام فرماتے ہیں میرا چاہنے والا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب دجال آپ سے جھوٹ بولواتا ہے، اپریل فول کیا ہے یہ؟ امام فرماتے ہیں مذاق میں بھی ہمارا چاہنے والا جھوٹ نہیں بولتا، اور دجال نے آپ کو پورا دن دیا جھوٹ والا۔ علی کا شیعہ فون ملا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹے میسج کر رہا ہے۔ ہاں اب بتاؤ کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، علی کے ساتھ یا دجال کے ساتھ؟ اتنا آسان نہیں علی کی طرح زندگی گزارنا، اصولوں پر باقی رہنا، پہاڑ کی طرح ارادے کو مضبوط کرنا۔ امام فرماتے ہیں جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھ رہے تھے وہی سب سے بڑا گناہ۔ فرمایا متقی وہ ہے الصدق فی الکلام، کہ جس کے وجود میں تقویٰ ہے۔ پہلی چیز یہ دیکھنا متقی ہے کہ نہیں ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ رسول کی صفت کیا تھی؟ امین۔ کفار مکہ مشرکین مکہ کہتے تھے محمد اگر تم کہو اس پہاڑ کے پیچھے کے لشکر ہے ہم مان جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے تمہاری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ لقب سیدہ کیا ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ، سب سے بڑی سچ بولنے والی بیوی۔ یہ جھوٹ ہے جو انسان کو شیطان بناتا ہے۔ دوسری صفت، پہلی صفت اپنے وجود میں ڈالو، یہ ایک صفت سچ بولنے کی صفت اگر اس جوان کے اندر آ جائے واللہ کئی گناہوں سے بچ جاؤ، ہر گناہ سے بچ جاؤ گے، صرف سچے بن جاؤ۔ نہ فون پہ کسی کو جھوٹ بولو، نہ ماں باپ کو جھوٹ بولو۔ آج تو بندہ گھومنے جاتا ہے، ماں پوچھتے کہاں سے آ رہے، وہاں بھی جھوٹ۔
ایسے ہی جھوٹ تو ہم ایسے بولتے ہیں جیسے مٹھائی بٹ رہی تھی. اب پتہ ہی نہیں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہوں اس زبان کی وجہ سے. فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے 21 دروازے جہنم کے صرف زبان کی وجہ سے کھولتے ہیں. وہ تہمت ہو، وہ غیبت ہو، وہ بدگمانیاں ہوں، وہ دو مومنوں کو آپس میں لڑانا ہو. اکثر خواتین کو کہہ رہا ہوں طلاق کی وجہ کیا ہے؟ یہ خاتون یہاں سے وہاں جا کے بات کرتی ہے، بدگمانیاں بنتی ہیں، خاندانوں میں طلاق ہو جاتی ہے. ہمارے مرحوم نانا ایک بات کرتے تھے، کہتے تھے اگر ایک بند کمرے میں 2 خواتین کو بٹھایا جائے، ایک بند کمرے میں 2 خواتین کو بٹھایا جائے، اگر یہ بات آپس میں نہ کریں تو یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. بات نہ کرنا بھی ایک ہنر ہے. ہمارے استاد خدا ان کے درجات بلند کرے، وہ نہ بولنے کا روزہ رکھتے تھے. ایک نئی چیز تھی، ہم چھوٹے ہوتے تھے بولتے نہیں تھے، ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ کوئی بھی کام ہوتا تھا لکھ کے دیتے تھے. کسی کو روکنا ہوتا تھا اللہ اکبر کہتے تھے، سبحان اللہ کہتے تھے. اور کہتے ہیں صرف نہ بولنے کے جو اثرات ہیں اتنا مشکل ہے. آپ پیٹ کا روزہ رکھ لو گے لیکن آپ ایک دن ٹریننگ کرو نہ بولنے کا روزہ. آغائے قاضی 3 سال کسی سے نہیں بولے، 3 سال. فرماتے کیونکہ جب اس زبان ظاہری پر کنٹرول کرتے ہو تو خدا پھر زبان میں جو طاقت دیتا ہے، یعنی تو زبان کو اللہ کا مطیع بنا. پھر یہ زبان اگر پانی کو کہے گی تو پانی اسے نہ نہیں کہے گا. یہ مولا علی پانی پہ چلتے تھے نا، کیونکہ زبان ایسی تھی. علی میں زندگی میں کبھی آج ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں زبان سے، کبھی غیبت کی، کبھی تہمت کی، کبھی کسی کی دل آزاری کی. تو الصدق فی الکلام، اے انسان سچے بنے. دوسری نشانی تقویٰ کی، فرمایا متقی انسان کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا. کسی کا مال لیا، کسی کا پیسہ لیا، امانت میں خیانت نہیں کرتا. بڑے سے بڑے میں نے مولانا کو دیکھا، مال ہاتھ میں آیا بندہ دینا ہی بھول گیا. 1 ہفتے کا وعدہ دیا، سالوں گزر گئے، لینے جاؤ تو آدمی ملتا نہیں ہے. یہ کیسا علی والا ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے؟ ارے تیرے امام سجاد فرماتے ہیں اگر مجھے شمر وہ خنجر دے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کاٹا تھا، سجاد اس خنجر میں بھی خیانت نہیں کرے گا. اس قدر امین تھے اہل بیت، یعنی امانتوں کو دینے کے لیے علی کو شب ہجرت بستر موت پہ سلا دیا. کفار مشرکین مکہ، انگلینڈ سے ایک مومن نے مولانا کو فون کیا، مولانا بیٹی کا رشتہ آیا ہے. کل لڑکا کیسا ہے کہ مولانا نمازی ہے، مسجد میں آنے والا، ذکر کرنے والا، بہت اچھا لڑکا ہے. انہوں نے کہا اہل بیت کا فرمان ہے یہ چیزیں نہیں دیکھا کرو، 2 چیزیں دیکھا کرو، زبان کا سچا اور امانت کا پکا. کہ مولانا کیا کرے گا؟ کہ قرضہ دے کر دے. بڑے سے بڑے ہل جاتے ہیں، پیسے دے کر اس کو آزما. یہ پیسہ بتاتا ہے اس کا ایمان کتنا ہے. کب پیسے دے کر آزما. اس جوان کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، انہوں نے اس کو 2000 یا 4000 پاؤنڈ دے دیے. کہا جا میرے لال. کہا کہ مولانا اس نے 4-5 مہینے کے بعد فون کیا، کہ مولانا اب میرا فون ہی نہیں اٹھاتا. 2000 پاؤنڈ لے کے بھاگ گیا. کہ مولانا اللہ کا شکر ہے 4 لاکھ کا تو نقصان ہوا لیکن بیٹی کی زندگی بچ گئی. تو یہ متقی انسان ہے جو امین ہو، جو امانت کا خیال کرے، جو سچا ہو اور زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے. صلوات پڑھے محمد. مجلس سے کچھ زیادہ نہیں، 3 چیزیں لے کر جاؤ. ایک، زندگی میں جب بھی کوئی کام کرو اپنے آگے قیامت کو رکھو. یہ کام کروں گا کہیں میری قیامت کو نقصان تو نہیں ہوگا، میری قبر کو نقصان تو نہیں ہوگا.
دوسرا امام سے وعدہ کر کے جاؤ کہ مولا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. تیسرا امام سے وعدہ کرو مولا آج کے بعد امین رہوں گا. خدا نہ خواستہ کسی کا پیسہ لیا بھی ہے ابھی نہیں بھی ہے تو اس مومن سے جا کر کہو میں تھوڑا تھوڑا کر کے واپس دوں گا. کیونکہ اہل بیت اللہ کی دربار میں اگر کوئی خطا کی ہے وہ معاف کروا دیں گے، لیکن اگر بندوں کی کوئی خطا کی ہے، کسی بندے کو تکلیف دی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے خدا بھی معاف نہیں کرتا. کیونکہ تو کس کا گنہگار ہے؟ میرے بندے کا گنہگار ہے. تو اگر بندے کا گنہگار ہے تو معافی بھی بندے سے مانگنی ہے. لیکن اگر اس کی دربار میں لاکھوں گناہ کیے وہ تو کریم ہے نا. امام فرماتے ہیں 40 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے. 40 ماؤں سے زیادہ. تبھی دعائے کمیل پڑھو کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ پروردگارا یہ کیسے ممکن ہے تو مجھے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھے اور یہ گنہگار بندہ تجھے پکارتا رہے، تجھے آواز دیتا رہے، یہ تیرے کرم سے دور ہے تو اس کی آواز کو سنے اور اس بندے کو لبیک نہ کہے. یہاں تک معصوم نے فرما دیا اے گنہگار انسان، اللہ کی آواز آتی ہے میرے گنہگار بندے مجھے تیرے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. جب تو میری دربار میں روتا ہے میں شوق سے تیری آواز کو سنتا ہوں کیونکہ میں نے پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا. اب بندوں کے گناہ نہ کیے ہوں اللہ کے گناہ کیے ہوں تو خدا بخش دیتا ہے. میں نے رسول ترک کا واقعہ آپ کو سنایا کہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا. یہ تہران کا ایک مشہور شرابی تھا، بدماش. لیکن جب محرم کا مہینہ آتا تھا، اب ظاہر تھا تو علی والا، لیکن زندگی بدماشی میں گزری، شرب خمر میں گزری. پورے شہر کا مشہور بدماش، ہر کوئی اس کو جانتا تھا. جب حسین کی مجلس ہوتی تھی یہ 10 دن حسین کی مجلس سننے آتا تھا. اب شہر کی انجمن میں جیسے آنے لگا تو ظاہر ہے کہ ایک بد کردار آدمی، بدماش آدمی، مشہور گندی شہرت رکھنے والا آئے تو ظاہر سارے لوگ دیکھتے تھے. لوگوں نے کہنے لگا، جب لوگوں سے پوچھتے تھے بھائی آپ کس کی مجلس میں جا رہے ہو تو کہتے تھے اس مجلس میں جا رہے ہیں جہاں پہ وہ شرابی آتا ہے. انہوں نے اس کو بلایا. انجمن کے اراکین نے کہا کہ قبلہ آج کے بعد آپ ہماری مجلس میں نہ آیا کریں. کیوں نہ؟ میں نے تو سنا ہے حسین کی مجلس ہے اور حسین کی مجلس میں ہر کوئی آ سکتا ہے، یہ تو مستشفیٰ حسین ابن علی ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے آنے سے ہماری مجلس بدنام ہو رہی ہے. جس بھی جوان سے پوچھا جاتا ہے کس مجلس میں جا رہے ہو، کہتے ہیں وہاں جا رہے ہیں جہاں وہ شرابی آتا ہے. تو انہوں نے کہا آج کے بعد کبھی بھی ہماری مجلس میں نہ آنا. تو اس نے انکساری سے کہا اگر مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتے میں بالکل جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہیں وہیں بیٹھ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں. کہتے دیکھو رسول ترک لوگ جانتے ہیں تو شرابی ہے، تو مشہور آدمی ہے، اگر وہاں بھی بیٹھے گا ظاہر لوگوں کو تو پتہ ہے تو آ رہا ہے. ہماری انجمن بدنام ہو گئی. پہلے لوگ کہتے تھے عباس کی انجمن میں جا رہے ہیں، اب کہتے ہیں اس انجمن میں جا رہے ہیں جہاں پہ وہ شرابی آتا ہے. رسول آج کے بعد آنے کی ضرورت ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جہاں جوتیاں ہیں وہاں نہیں بیٹھنے دیتے تو ایک کام کرو میں بالکل گلی کے آخر میں بیٹھ جاؤں گا، مجلس کی آواز آئے گی سن لوں گا. پورے سال میں 10 دن آتے ہیں، میں تھوڑا سا سکون لینے آتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں رسول وہاں بھی نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ آنے جانے والے تجھے دیکھیں. اب اس نے ایک جملہ کہا انکساری کا. جب بندہ اللہ کے سامنے ذلیل بن جائے خدا کو بڑا پسند ہے کیونکہ وہ متکبر ہے، اسے تیرا ذلیل بننا اچھا لگتا ہے. اس نے ایک ذلیل آمیز جملہ کہا. اس نے کہا دیکھو ہر گھر کا، ہر زمین کا محافظت کے لیے کتا ہوتا ہے، تم مجھے انسان نہیں حسین کی مجلس کی محافظت کرنے والا کتا سمجھ گیا. بندہ اس سے کون خود کو اس سے زیادہ ذلیل بنا ہے؟ جو شہر کا اتنا بڑا مشہور بدماش ہو، لوگ اس سے ڈرتے ہوں، وہ خود کو حسین کا کتا کہے.
اس نے کہا کم از کم حسین کی مجلس کا کتا سمجھ کر مجھے گلی کے آخر میں بیٹھنے دو. یہ جملہ کہنا تھا. انہوں نے رسول تک کو ایک ایسا جملہ کہا کہ رسول کا دل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا رسول حسین کو تجھ جیسے شرابی کتا بھی نہیں چاہیے. یہ کہنا تھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا. اور آواز آتی امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، تو ان کی آوازیں سنتا ہے جن کا دل ٹوٹا ہوا ہے. جب دل ٹوٹ جائے نا، غم زدہ ہوئے، اس وقت دعا کیا کرو، خدا دعا کو قبول کرتا ہے. کہتا یہ کہنا تھا رسول لڑتا تو لڑ سکتا تھا لیکن سر جھکا کے واپس چلا گیا. کیا گھر گیا، گھر کا دروازہ بند کیا، 4-5 محرم کا دن تھا، اور رو کر کہنے لگا حسین میں اتنا برا ہوں؟ میں نے تو سنا تھا تیری مجلس میں بڑے سے بڑا گنہگار آ سکتا ہے، مجلس تیری ہے، یہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ فرمایا واقعاً حسین میں کتے سے بدتر ہوں لگتا ہے. اور رو کر کہنے لگا آقا حسین اب جب تک تو خود نہیں بلائے گا میں بھی نہیں آؤں گا. کا 7 محرم گزری، رات روتا رہا، کوئی آئے گا مجھے لینے کے لیے؟ ایسا جملہ کہا مجھے کوئی آئے گا میرے دل کو بہلانے کے لیے. 8 محرم گزری، کوئی تو آئے گا لینے کے لیے، کوئی نہیں آیا. 9 محرم گزر گئے. کتاب یہ بالکل میں مایوس ہو گیا. میں نے کہا واقعاً حسین کو مجھ جیسے نجس کی ضرورت نہیں ہے. واقعاً حسین کو مجھ جیسے لوگوں کی کیا ضرورت ہوگی. کہ یہاں میں رات کو سو گیا، صبح عاشور ہوئی، میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا. اسی انجمن کے 7 اراکین میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، جنہوں نے کہا رسول آنے کی ضرورت نہیں ہے. دروازے پہ کھڑے ہیں، بڑے ادب سے، بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے کہنے لگے رسول سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، حسین کا تعزیہ نکالنا ہے، آئے گا نہیں؟ مولا کے تعزیے کو کاندھا نہیں دے گا؟ کہ میں پریشان ہو گیا. عجیب لوگ ہو، مجھے خود مجلس سے نکالا، مجلس میں آنے نہیں دیا. یہ کہا حسین کو مجھ جیسے کتے کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے لینے آئے ہو، کیوں لینے آئے ہو؟ کہ رسول ہم لینے نہیں آئے، مجبوری ہے، حسین نے بھیجا. پریشان ہو حسین نے بھیجا. میں سمجھا نہیں کیا کہنا تھا کہ حسین نے بھیجا. کہ رسول واللہ خدا کی قسم ہے ہم تو آنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن کیا کریں، حسین نے حقیقت کے پردے ہٹائے. رات کو ہم 7 لوگوں نے ایک جیسا خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ رسول اللہ کسی حسین کے چاہنے والے کو ایسا خواب نہ دکھائے. کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ رسول خواب کے عالم میں دیکھتے ہیں شام میں غریباں ہیں. اللہ یہ منظر کسی حسینی کو نہ دکھائے. رسول کربلا کے میدان میں لاشیں بکھری ہوئی تھی، ہر شہید کا لاشا دیکھ رہے تھے، رسول دیکھ رہے تھے، کچھ کر نہیں پا رہے تھے. اچانک ہم نے دیکھا ان ملونوں نے حسین کے خیموں پہ حملہ کیا. رسول سیدانیوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، خیموں میں آگ بھڑک رہی تھی. ہم ساتھوں کے ساتھ خواب دیکھ رہے ہیں. رسول بڑی کوشش کی کہ آگے بڑھے کسی یزیدی کو روک لے، آگے بڑھے کسی پہ حملہ کرے، لیکن رسول خواب تھا، کچھ کر نہیں پا رہے تھے. اتنے میں ہم نے دیکھا ایک کتا ہے جو خیموں کے ارد گرد گھوم رہا ہے، کبھی یزیدیوں کو یہاں بھگاتا ہے، کبھی یزیدیوں کو وہاں بھگاتا ہے. ارے ہم پریشان ہو گئے. زندگی گزر گئی، کسی ذاکر سے نہیں سنا کہ کربلا میں کوئی کتا تھا. سنا تھا ایک شیر تھا، لیکن یہ نہیں سنا کوئی کتا تھا جس نے یزیدی گھوڑوں کو بھگایا ہو، جس نے شیر کو بھگایا ہو. رسول غور سے جب اس کتے کو دیکھا، اس کا چہرہ تیرا چہرہ تھا. خلوص سے ایک جملہ کہا، حسین نے قبول کر لیا. تو جو سچے دل سے سچی بات کرتا ہے نا، امام حسین ایسے سینے سے لگاتے جیسے غور کو سینے سے لگایا. کہتے رسول کو سننا تھا. ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے اپنے دروازے پہ گر گیا.
جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا حسین نے کم از کم اپنی محافظت کے لیے مجھے منگوا تو لیا، گناہوں نے میرے جسم کو بدل دیا لیکن حسین نے مجھے منگوا تو لیا۔ کہتے ہیں 22 سال گزرے، اس واقعے کے بعد لوگوں نے کبھی رسول کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس سے بڑا تہجد گزار نہیں دیکھا۔ شہید کافی کہتے ہیں کہ جب میں دعائے ندبہ پڑھ کے اترتا تھا لوگ چلے جاتے تھے لیکن 2 گھنٹے رسول روتا رہتا تھا، دلاسا دیتا تھا رسول اٹھ جا دعا ختم ہو گئے۔ کہتے تھے آغا کافی آپ نے دعا کیوں پڑھی؟ میں نے دعا پڑھی تاکہ 12ویں کا ظہور ہو، حسین کے خون کا بدلہ لیں، کہ قبلہ جب تک وہ آتے نہیں تب تک میں بھی اپنے رونے کو بند نہیں کروں گا۔ اتنا روتا تھا۔ کوئی تہران کی ایسی مجلس نہیں تھی جس میں رسول تر کو بلایا نہ جاتا، جس مجلس میں یہ جاتا وہاں رونق لگ جاتی، اس مجلس میں گریہ ہوتا کیونکہ حسین نے اسے نیک بنایا تھا۔ فرماتے ہیں ایک شب جمعہ اور اس کے 4 دن پہلے رسول نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور کہا کہ اس شب جمعہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ یہ بھی مقام ہے کہ خدا کسی کو خبر دے کہ تو مرنے والا ہے اور اس اطمینان سے دنیا سے جائے کیونکہ مقام شہود پر ہے۔ قیامت کو اتنا مضبوط کیا، اب ڈر کیسا؟ موت سے وہ ڈرے جس نے اپنی قبر نہ بنائی ہو، موت سے وہ ڈرے جس نے قیامت نہ بنائی ہو۔ ڈرتا ہی وہی ہے جو گنہگار ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے کبھی موت سے نہیں ڈرتے۔ کئی شب جمعہ میں چلا جاؤں گا، انہوں نے کہا رسول مذاق کر رہا ہے۔ رسول نے کہا میری ایک وصیت ہے، جب چلا جاؤں مجھے قم میں بی بی کے حرم کے پیچھے قبرستان ہے پل آہنجی کی طرف، جس کا نام ہے قبرستان قم نو، جب جائیں تو اس بندے خدا کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لیا کریں، کہ مجھے وہاں جا کر دفن کرنا، کہ کچھ بھی ہو جائے جنازہ وہاں لے جانا ہے، کہیں اور مت لے جانا۔ انہوں نے کہا رسول مذاق نہیں کرو، جسم ٹھیک ٹھاک صحیح طریقے سے بیٹھے ہو، نہ کوئی بیماری۔ کہ بس کیوں کہہ دیا کہ ایک شب جمعہ رسول تم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، اچانک سے اس کا چہرہ چمکنے لگا، کہ جلدی کرو بلند ہو جاؤ۔ کہ رسول کیا ہوا؟ کہ رسول کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہونے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھا، بڑے ادب سے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ مقام کس کو ملے؟ جب بندہ بدل جاتا ہے تو اہل بیت بھی کیا کیا کرم دکھلاتے ہیں۔ کہ رسول کسے سلام کر رہے ہو؟ کہ میرا حسین مجھے لینے آیا۔ کہ ہم پریشان، رسول کچھ نظر نہیں آ رہا، کہ بس میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ کہ اتنا کہنا تھا، بستر پہ گرا اور اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ کہ پھر سمجھ آیا یہ کتنا کریم بندہ تھا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، کہ وصیت دی کہ قم نو کی قبرستان میں لے کر جانا۔ ٹیلی فون کیا قبرستان والوں کو کہ کوئی قبر ہے، ہمیں اپنے جانے والے کے لیے قبر لینی ہے۔ ایران میں رسم ہے کہ مرنے سے پہلے لوگ اپنی قبروں کو خرید لیتے ہیں، وہاں قبر کی خریداری کی رسم ہے کہ جتنی بھی زمینیں ہم بیچ چکے لوگ قبریں خرید چکے، ایک بھی قبر نہیں ہے، کہ ہمیں تو چاہیے، قبرستان میں کوئی قبر باقی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وصیت کے مطابق ہم جنازے کو لے کر گئے۔ جب قبرستان کے دروازے پہ پہنچے ایک جوان دوڑا دوڑا آیا اور کہنے لگا یہ حاج رسول ہیں۔ اس سے پہلے رسول تر کو کسی نے حاج نہیں کہا تھا، حاج اسے کہا جاتا ہے جو حج کر کے آیا ہو، جو حاجی۔ جوان نے کہا یہ حاج رسول کا جنازہ ہے۔ ہم نے کہا جوان تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ آؤ، قبر کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے قبر کھود لی، قبر کو تیار کر لیا، بس اتارنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا جوان بتا دو صحیح تجھے کس نے بتایا کہ ہم آنے والے ہیں؟ تجھے اس جنازے کا نام کیسے پتا چلا؟ کہتا ہے کہ میں نے اس قبرستان میں قبر اپنے لیے خریدی تھی، رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں آقا حسین کو دیکھا۔ امام نے فرمایا اے جوان، کیا تو حسین کو اپنی قبر بھیجے گا؟
ہمیں پریشان ہو جائیں۔ مولا جان قربان، قبر کیا ہے؟ لیکن میں نے کہا مولا آپ کی قبر تو کربلا میں ہے، آپ کو کس کے لیے قبر چاہیے؟ آپ کو کیوں قبر چاہیے؟ امام فرماتے مجھے نہیں چاہیے، میرا ایک چاہنے والا آنے والا ہے، تو اسے یہاں قبر دے حسین، تجھے وادی السلام میں قبر دے۔ میں نے کہا مولا جو آپ کا امام نے کہا کل صبح قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا، میرے عاشق کا جنازہ آنے والا ہے، اور جیسے جنازہ آئے ان سے کہنا کہ آج رسول کی قبر حسین نے تیار کروائی۔ ارے تو لاکھ حج کر کے آئے، دنیا تجھے حاجی کہتی ہے، اور جو حج پہ گیا نہیں حسین اسے حاجی کہہ رہے ہیں۔ یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا کہ بڑے فخر سے رسول ترک کو دفن کر دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا انسان جب سچے دل سے اللہ کے سامنے خود کو چھوٹا کرے، اپنے تکبر اور اپنی انا کو ختم کرے، اور بھی اپنے لشکر کا سردار تھا، مذاق نہیں تھا ہوا، لاشیں پامال ہوئے، ہر کا لاشا پامال نہیں ہوا، قبیلے والے لے کر چلے گئے۔ یہ تو حسین غریب تھا کہ اس کا کوئی قبیلہ نہیں تھا، ورنہ سب کے پیچھے لوگ لاشیں لے کر گئے، لیکن ہر نے اپنی سرداری کی انا کو توڑا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، ایسے آیا جیسے کوئی فقیر خیرات مانگتا۔ کیوں کہا دعائے کمیل پڑھ، اور ایسے پڑھ، ایسے رو، ایسے گریہ کر، ایسے ذلیل بن، تاکہ خدا تیرے گناہوں کو بخشے اور ایسا بنائے جسے کربلا میں حر کو بنایا تھا۔ اے عزیز، یہ مجلس حر بننے کے لیے ہے، صرف کانوں کا مزہ لینے کے لیے نہیں۔ دلوں کو کربلا لے جاؤ، سلام کرو اپنے آقا حسین، وہ حسین غریب جس نے تیری خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ ایک مومن کہتے ہیں مولانا میں پہلے بھی سیدہ سکینہ کے مصائب سنتا تھا، روتا تھا، لیکن جب سے اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، میں دیکھتا ہوں میری 4-5 سال کی بیٹی کو اگر بھائی بھی ڈانٹے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کہ مجھے نہیں پتا سجاد نے کیسے برداشت کیا۔ مجھے نہیں پتا ان مسلمانوں کا جگر پھٹتا کیوں نہیں کہ جب رسول خدا فرماتے ہیں اے مسلمان کسی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کر، حیوان کو منہ پہ نہ مارا کر۔ انہوں نے حسین کی بچی کو منہ پہ تماچے، رو کر کہتی تھی بھیا سجاد شامیوں کے ہاتھ بڑے بھاری ہیں۔ فرمایا کئی دنوں تک ان ظالموں کی انگلیوں کے نشان اس بچی کے چہرے پر رہ جاتے تھے۔ کبھی فرمایا جب بھی مشکل میں پڑ جاؤ خدا کو ہماری سکینہ کا واسطہ دیا، کبھی خدا یہ واسطہ رد نہیں کرتا۔ السلام سب مل کے السلام وعلی علی ابن حسین کی صدا بلند ہو، وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
حسین تیرے ہاتھ
تھوڑی بڑھائیے. لاش کو اندر لے گئی. سب سے پہلے زینب روتی تھی, بچے پہ ماتم کرتی تھی تاکہ ماں کو دلاسا ملے. ہر شہید کے لاشے پہ زینب ماتم کرے, لیکن بی بی فضا کہتی ہیں ایک مرتبہ خیمے میں حسین دو ننے سے لاشیں لائے. ہر بی بی انتظار میں ہے زینب آئیں گے, بچوں پہ روئیں گے, لیکن کہیں زینب نظر نہیں آئے. فضا خیمے میں گئی, کیا دیکھا؟ زینب کا سر سجدے میں ہے, رو کے کہہ رہی ہے خدا میری قربانی قبول کر دے. لاشیں پڑے رہے. ام فروا رو رہی ہے, ام لیلہ رو رہی ہے, فضا رو رہی ہے, لیکن زینب بچوں پہ رونے نہیں ہوئے. کب یہ قافلہ 11 محرم کو کوفے چلا, کب پورے سفر میں زینب کبھی حسین کی کٹی گردن کو دیکھتی تھی, کہتی تھی حسین آنکھوں کو کھولو, حسین میرے بندے ہاتھوں کو دیکھو. کبھی حسین حسین کا ماتم کرتے تھے, کبھی کہتی تھی عباس تیری آنکھیں بند کیوں ہے, عباس میری چادر لوٹی گئے. کبھی وہ عباس کا ماتم کرتے تھے, کبھی وہ اکبرہ. لیکن فضا کہتی ہے پورے سفر میں زینب نے بچوں کو نہیں دیکھا, کبھی بچوں پہ گریا نہیں کیا. قافلہ شام پہنچا, جب وقت رہائی قریب آیا, سب شہیدوں کے سروں کو زندان میں لایا گیا. حسین کا سر آیا, زینب نے گود میں لیا. علی اصغر کا سر آیا, رباب نے گود میں لیا. قاسم کا سر آیا, قاسم کی ماں نے گود میں لیا. لیکن ایک مرتبہ دو ننھی سی گردنیں ہوئے. ہر بی بی انتظار میں ہے ابھی زینب بچوں کو گود میں لے, لیکن زینب کبھی حسین پہ روئے, کبھی اکبر پہ روئے. فضا نے کہا بی بی زینب کیا بچوں سے ناراض ہو؟ کہا اما فضا میں بچوں سے ناراض نہیں ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں. زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس لینے دے. شام کے زندان میں بھی بچوں پہ نہیں روئے. قافلہ کربلا گیا, کربلا پہنچی عباس کے روزے پہ. کبھی قبر عباس پہ رو رہی ہے, کبھی حسین کے روزے پہ رو رہی ہے, لیکن زینب نے وہاں بھی بچوں پہ ماتم نہیں کیا. اب قافلہ مدینے پہنچا. تصور کرو جب مدینے سے گیا تھا تو قافلہ کیسا تھا, لیکن جب مدینے آیا اکبر موجود نہیں, قاسم موجود نہیں ہے. زینب نے کہا میں سب سے پہلے نانا کے روزے پہ
حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھنے لگی، رو کر کہنے لگی نانا نانا بڑی دور سے آئی ہو، نانا پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے چادر اتارے، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، کلائیوں کو نانا کی قبر پہ رکھا۔ او نانا تیری امت نے میری چادر چھینے، او نانا میری کلائیوں پہ دادیا، او نانا میرا حسین مارا گیا، او نانا میرا عباس مارا گیا۔ لیکن زینب نے یہ نہیں کہا نانا میرے مولا محمد مارا گیا، کہ نانا کی قبر سے باہر آئے، سیدھا زینب ماں کی قبر پہ گئے، جنت البقیع میں بیٹھی، کوئی بڑا مصائب نہیں پڑا، ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا، عجب نہیں زہرا کی قبر پہ زلزلہ آیا ہوگا، رو کر کہا اماں تو نے کرتا برداشت نہ کیا، اور میں نے 70 قدموں سے حسین کا گلا کٹتے ہوئے دیکھا، اماں میرا حسین مارا گیا۔ ایک مرتبہ فضا دوڑتی آئی، بی بی عبداللہ بلا رہے، مجھے نہیں معلوم زینب گھر کیسے گئی ہوگی، جیسے گھر کا دروازہ کھولا صحن میں عبداللہ بیٹھے تھے، عبداللہ نے کہا خاتون رک جا، ابھی میری بیوی آنے والی ہے، رو کر کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، ارے زینب رو جائیں گے، ارے میرا حسین مار گیا۔ عزاداروں وہ زینب جو بچوں پہ کربلا میں نہیں ہوئی، وہ جو کوفے میں نہیں ہوئی، جو شام کے زندان میں نہیں ہوئی، جو نانا کے روزے پہ نہیں روئی، جو اماں کی قبر پہ نہیں روئی، او میری ماں بہن بتاؤ کتنا صبر کر دی۔ آخر یہ بھی ایک ماں کا دل تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا،